بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغیر قطرے کے دریا نہیں بن سکتا۔ قطرے جمع ہوتے ہیں تو موج اور لہر بنتی ہے، تبھی دریا بنتا ہے۔ اکیلا قطرہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس کا وجود ضروری ہے۔ اگر اس کا وجود ہوگا تو وہ جمع ہوں گے تو یہ موج بنے گی۔ تو اس لیے فرد مہم ہے، شخص مہم ہے، میں مہم ہوں، میں امپورٹنٹ ہوں، ضروری ہوں میں۔ اور جب تک میں اپنے اوپر کام نہیں کروں گا امت تشکیل نہیں پائے گی۔ میں یہ کہوں وہ اچھے ہو جائیں، ان کو ایسا کرنا چاہیے، ان کو ایسا کرنا چاہیے، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ میں کیوں نہیں ہوں خود؟ تو ابتدا میرے اپنے وجود سے ہے۔ اگر میں اپنی طرف توجہ دوں گا تو پھر آہستہ آہستہ آس پاس میرا بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ درس، یہ تربیت گاہ، یہ سید الشہداء کی ہے ہی اس لیے یہاں آنے والا کوئی بھی ہو، کسی مسلک سے ہو، کسی فرقے سے ہو، کسی مذہب سے ہو، کسی زبان سے ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حسین کا پرچم جمع کرنے کا پرچم ہے۔ حسینیت جوڑتی ہے، حسینیت متحد کرتی ہے، اور یہ کر رہی ہے پوری دنیا میں۔ آپ کے سامنے پوری دنیا امام حسین علیہ السلام کے پرچم کے نیچے جمع ہو رہی ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے روایات کہتی ہیں کہ جب امام ظہور فرمائیں گے خانہ کعبہ میں تو جب اپنے بارے میں کہیں گے انا بقیت اللہ، میں اللہ کا باقی ہوں، تو اپنا تعارف امام حسین سے کرائیں گے۔ اے یا ایھا العالم، اے عالم کے لوگوں، میرے جد حسین ابن علی ہے، کیونکہ دنیا امام حسین کو پہچان چکی ہوگی۔ اسی لیے یہ مجالس اور عزاداری کا اصل مقصد خداوند متعال تک پہنچنا ہے، کیونکہ امام خدا کا نمائندہ ہے، اور بغیر خدا کے نمائندے کے انسان ہدایت کے راستے پر نہیں چل سکتا۔ یہ ٹوٹی پھوٹی گفتگو بہرحال چند دن آپ کی خدمت میں کی کہ ہم امت کی طرف بڑھیں، اور پھر انفرادی گفتگو کہ انسان اپنے اندر اس عمل سے جو نور حاصل ہوتا ہے اسے محفوظ رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نور جمع ہوگا تو اس نور کی طرف ہدایت پائے گا جسے خدا نے زمین پہ رکھا ہوا ہے۔ یہ کنیکشن اصل میں کنیکشن ہے۔ میں نیکی کیوں کروں؟ میں واجبات کیوں ادا کروں؟ میں حرام سے کیوں بچوں؟ کیونکہ تمہارے وجود سے نور نکلنا ہے، اور یہ نور اس نور کو دیکھے گا کہ جسے اللہ نے اس روئے زمین پر ہدایت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اور یہ کنیکشن اسی کے ساتھ چلے گا کہ انسان اپنے آپ کو تیار کرے۔ دنیا ظلم اور ستم آپ کے سامنے ہے، جو دنیا میں ہو رہا ہے، فلسطین میں، غزہ میں، جو حالات آپ کے سامنے ہیں، جس طریقے سے باقی ممالک کے اوپر، ابھی ایران کے ساتھ جو ہوا، امت کو وحدت کی ضرورت ہے۔ جو بھی آج کل کے دور کے اندر تفرقہ ایجاد کرے، آپ سمجھ لیں کہ وہ یا تو دشمن کا اعلی کار ہے یا پھر دشمن کی زبان بول رہا ہے۔ دشمن کی زبان، دشمن کا کام ہی یہی ہے۔ اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان مسلمان وحدت اختیار کرے اور آگے کی طرف بڑھے۔ انسانیت کے لیے کام کرنا مذہب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسانیت بیدار ہے، ظلم ہو رہا ہے، سب کو سمجھ میں آ رہا ہے، کیا چیز دبائی جا رہی ہے دنیا سمجھ رہی ہے، اور اگر مسلمان نہیں سمجھ رہا تو مسلمان غافل ہے اپنے فرقوں میں، اپنی چیزوں میں۔ ابھی بھی آپ دیکھیں، ابھی بھی ہمارے یہاں لوگ پرانی باتوں کو لے کر اور بہت ساری ایسی باتوں پہ تفرقے جو ہے وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ تو ذہن محترم، خلاصہ یہی ہے کہ ایک امت کے لیے کوشش کریں، اپنے وجود سے کوشش کریں۔ پہلی چیز اپنے آپ کو صحیح کرنا۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی امام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ روز 3 مصیبتوں سے گزر رہا ہے، 3 مصیبتیں روز گزر رہا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اگر انسان ان میں سے کسی ایک کو بھی عبرت لے لے، یعنی اپنے لیے اس میں سے درس لے لے کسی ایک پہ بھی، تو ان مصیبتوں کو وہ بہت آرام سے طے کر سکتا ہے۔
وہ کون سی 3 مصائب ہیں جو ہر روز ہر شخص کے اوپر ہیں؟ امام فرماتے ہیں پہلی چیز کہ انسان جو ہے وہ ہر روز جو ہے اس کی زندگی کا دن کم ہو رہا ہے، ہر روز کم ہو رہا ہے، یعنی ایک چیز آپ کے پاس ہے وہ ختم ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے۔ کہنے کو تو انسان بڑا ہو رہا ہے، 5 سال 10 سال 15 سال بڑا ہو رہا ہے، لیکن اصل میں اس کا وقت معین ہے کہ جس دن اس نے اس دنیا سے جانا ہے، اب یہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو اگر آپ ادھر سے دیکھیں تو اس کی زندگی کم ہو رہی ہے، ہر چیز ہر روز ایک دن کھو رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں جب تمہارے پاس مال ہو اور مال کم ہو جائے تو تم کتنے غمگین ہوتے ہو، کاش تم ہر روز اپنی زندگی کے بارے میں بھی اتنے ہی غمگین ہوتے، کیونکہ ایک چیز کم ہو رہی ہے تمہارے پاس سے اور وہ تمہاری عمر ہے، اور تم کم ہو رہے ہو، کہا مگر تم عبرت نہیں لے رہے اس سے۔ دوسری چیز امام فرماتے ہیں کہ ہر روز انسان جو ہے وہ رزق حاصل کر رہا ہے، رزق لے رہا ہے، اگر حلال لے رہا ہے یا پھر حرام لے رہا ہے۔ حلال ہے تو بھی حساب دینا ہے، اور حرام ہے تو عذاب لینا ہے۔ وہ یہ ایک ہے تو مل تو رہا ہے، لیکن ایک مصائب تو ہے انسان کی زندگی پہ۔ کیا مولا متقیان بھی فرماتے ہیں کہ ایسی زندگی پر کہ جس کے حلال میں حساب ہو اور حرام میں عذاب ہو، تعجب ہے کہ انسان اس کے لیے کتنا آگے بڑھ رہا ہے۔ تیسری چیز امام فرماتے ہیں کہ شب روز سے یعنی دن سے رات نہیں ہوتی مگر انسان ایک قدم آخرت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہر روز رات سے دن، دن سے رات ہوتی ہے، ایک قدم آخرت کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس کو یہ نہیں پتا اس کا یہ قدم جنت کی طرف جا رہا ہے یا جہنم کی طرف جا رہا ہے، مگر وہ بے خبر ہے۔ عزیزان محترم، خوب اگر ہم اپنی زندگی کی طرف توجہ دیں، تھوڑی سی توجہ دیں، اپنی طرف توجہ دیں، متوجہ ہوں ہم کر کیا رہے ہیں اپنی زندگی میں، پرسنل لائف میں،